بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں اسد اللہ خان ہوں۔ پاکستانی عدالتوں کا کیا حال ہے، اس کی ایک جھلک تو میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بھی دکھائی تھی۔ پچھلے ویلاگ میں نے آپ کو ٹرائبونلز کے بارے میں بتایا تھا اور ایک جج رانا زاہد کے بارے میں بتایا تھا۔ وہ ایک جج نہیں ہے، وہ پاکستانی عدالتی نظام کا ایک چہرہ ہے کہ جنہوں نے بڑی مہارت کے ساتھ ان لوگوں کی درخواستوں کو مسترد کر دیا جو الیکشن جیت چکے تھے، لیکن جو ہارے ہوئے تھے ان کو جتوا دیا۔ جج صاحب ظاہر ہے عمر کے اگلے حصے میں ہوں گے، اللہ کو جواب بھی دینا ہے، اللہ کے ہاں بھی پیش ہونا ہے، یہ دنیا یہیں رہ جائے گی، کیا جواب دیں گے، کتنا مال بنانا ہے، ایک نوکری کی خاطر آپ کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ جسٹس امین الدین صاحب ہی کی مثال لے لیجئے، بہت کچھ ہم ان کے بارے میں پہلے ہی کہہ چکے ہیں، آپ ان سے اچھی طرح واقف ہیں، کس طرح سے لوگ اپنی عمر کے اس حصے میں بھی آ کے اپنی نوکریوں کے لیے، یعنی آپ نے ساری عمر نوکری کی ہے، اس عمر میں آ کے تو ویسے بندہ چھوڑ دیتا ہے، کہتا ہے یار بس اب میں نے بہت کام کر لیا، گھر بیٹھوں، پوتے پوتیوں نواسے نواسیوں کے ساتھ کھیلوں، واک کروں، گھر میں ٹائم سپینڈ کروں، گھر کے لان میں جا کے پودے دیکھوں۔ میں حیران ہوں کہ اپنی نوکری کے 2-3 سال بڑھانے کے لیے یہ ججز کیا کچھ کر گزرتے ہیں۔ جسٹس امین الدین صاحب کا حال آپ کے سامنے ہے، جس طرح سے انہوں نے چاکری کی ہے اس طاقتور طبقے کی، اور جس طرح سے انہوں نے اپنی نوکری کو محفوظ کرنے کے لیے جو ہے وہ پچھلے 3 سال میں 2 سال میں کردار ادا کیا ہے۔ مثال کے طور پہ آج کل جو ہے وہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب کے حوالے سے ایک فیصلہ دیا وفاقی آئینی عدالت نے، اور کہا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی عمران خان رہائی فورس کی تشکیل پر 10 روز میں جواب دیں، 10 روز میں ان سے جواب طلب کر لیا ہے۔ یہ ایک درخواست گزار گئے ہوئے تھے کہ جی یہ رہائی فورس نہیں بنائی جا سکتی وفاقی آئینی عدالت کے پاس۔ ویسے تو عدالتوں میں کیس لگتے نہیں ہیں، لیکن یہ ایسا بھونڈا کیس جو ہے وہ فوراً لگ گیا، سنوائی بھی ہو گئی۔ یہ بھونڈا کیس اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تو پاکستان تحریک انصاف اس کو ریویو کیے بھی کئی دن ہو گئے، رہائی فورس کا نام تبدیل کر کے رہائی تحریک رکھ دیا گیا، تو یہ تو کتنے دن ہو گئے اس بات کو۔ لیکن پاکستان کی سب سے بڑی عدالت وفاقی آئینی عدالت جو ہے وہ آج اس پر سماعت کر رہی تھی کل، اور انہوں نے کیا کہا، وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے عمران خان رہائی فورس کی تشکیل کے خلاف دائر درخواست پر سماعت کی۔ باقی دنیا میں سارے کام ختم ہو گئے ہیں، یہ رہائی فورس نہ بن جائے اس پر سماعت ہو رہی ہے۔ 25,000 کیسز پینڈنگ ہیں آئینی عدالت کے پاس، لیکن سماعت کس بات پر ہو رہی ہے کہ یہ رہائی فورس نہیں بن سکتی۔ درخواست گزار کے عدالت نے نوٹس جاری کرتے ہوئے قرار دیا کہ حکومت اس معاملے پر اپنا موقف واضح کرے۔ درخواست گزار کے وکیل نے عدالت میں موقف اپنایا کہ رہائی فورس کی تشکیل قانون اور آئینی حدود سے متصادم ہو سکتی ہے۔ انہوں نے مختلف دستاویزات اور شواہد عدالت میں پیش کیے، جبکہ تھریٹ سے متعلق اخباری آرٹیکلز کا حوالہ بھی دیا۔ آپ سوچیں کہ اس معاملے پر سماعت ہو رہی ہے جو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، یعنی رہائی فورس بن ہی نہیں رہی، اور رہائی فورس پر وفاقی آئینی عدالت کے سربراہ چیف جسٹس جو جسٹس امین الدین خان ہیں وہ اس پر سماعت کر رہے ہیں۔ یعنی رہائی فورس تو ختم ہی ہو گئی ہوئی ہے، رہائی تحریک کا نام یا ایک اس طرح کا نام دے دیا جو کہ کوئی غیر قانونی نہیں ہے، امن تحریک کا نام دے دیا اس کو، لیکن اس پر سماعت ہو رہی ہے۔ اور عدالت نے ریمارکس دیے کہ وفاقی حکومت اس بات کو یقینی بنائے کہ کسی قسم کی خلاف ورزی نہ ہو، یعنی یہ فورس نہ بننے پائے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ سزا یافتہ افراد کے لیے ایسی فورس کی تشکیل پر سنجیدہ قانونی سوالات اٹھتے ہیں۔ تو فورس کی تشکیل کا تو کوئی نہ انہوں نے اس کی کوئی رجسٹریشن اپلائی کی ہے، نہ یہ فورس کا قیام عمل میں آ رہا ہے، نہ فورس کا نام رکھا گیا ہے، لیکن سماعت عدالت میں ہو رہی ہے، اور چیف جسٹس آئینی عدالت جو ہیں جسٹس امین الدین وہ اس کو بیٹھ کے سن بھی رہے ہیں۔ کیسی مزے کی بات ہے۔ پھر دیکھیے عدالتوں کا حال میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، 1-2 دن پہلے میں نے آپ کے ساتھ کچھ شیئر بھی کیا تھا، آج اس کا فیصلہ آ گیا ہے۔ رباب چانڈیو جن کے والد، چچا اور دادا کو بھرے بازار میں قتل کر دیا گیا، اور عینی شاہدین کی موجودگی میں، لوگوں کی موجودگی میں ان کو اندھادھند فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا۔ 8 سال بعد ان کا جو فیصلہ آیا ہے، بس اس فیصلے کے میں چند نکات آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، آپ ماتم کیجئے پھر پاکستان کی عدالتی نظام کے اوپر۔ یہ دادو کی کرمنل کورٹ ہے، اور دادو کی کرمنل کورٹ جو فیصلہ جاری کر رہی ہے 8 افراد کو بری کرنے کا، ان 8 افراد میں 2 MPA بھی ہیں سٹنگ پیپلز پارٹی کے وڈیرے، 2 پیپلز پارٹی کے وڈیرے سٹنگ MPA جو ہیں وہ بھی ملزمان میں تھے، ان کو بھی بری کر دیا ہے۔
فیصلہ کیا ہے؟ کیا تاریخی فیصلہ لکھا ہے پاکستان کی ایک عدالت نے؟ لکھتے ہیں ایف آئی آر واقعے کے 16 گھنٹے بعد درج کی گئی، مدعی کے پاس پولیس کو جرم کی اطلاع دینے کے کافی مواقع تھے، وہ اسپتال میں موجود تھے اور جائے وقوع سے صرف 200 میٹر کے فاصلے پر واقع تھے۔ عدالت نے اس تاخیر کو مشکوک قرار پایا اور قرار دیا، کیا قرار دیا؟ یہ بڑے مزے کی لائن ہے، یہ میں بلکہ کھول بھی لیتا ہوں۔ قرار دیا کہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ وقت کہانی گھڑنے کی خاطر مشاورت اور غور و خوض کے لیے استعمال کیا گیا۔ یعنی یہ جو آپ نے 16 گھنٹے کی تاخیر سے ایف آئی آر درج کرائی، تو 16 گھنٹے آپ کیا کرتے رہے؟ آپ مشاورت کرتے رہے، غور و خوض کرتے رہے، اس لیے آپ کی 16 گھنٹے کی تاخیر ہوئی۔ اب وہ ام رباب کہتی ہیں کہ بھائی ہم لاشیں اٹھا رہے تھے، ہمارے گھر میں 3 لاشیں آئی تھیں، ہم اس چکر میں پڑے ہوئے تھے، ہم کیا جنازے گھر میں چھوڑ کے ایف آئی آر درج کرانے چلے جاتے؟ اور اسٹیٹ کو تو فوراً معلوم ہو گیا تھا، پولیس تو جائے وقوع پہ فوراً پہنچ ہی گئی تھی نا، تو پولیس تو فوراً پہنچ گئی تھی۔ لیکن جج صاحب اپنے فیصلے میں لکھ رہے ہیں کہ جی یہ 16 گھنٹے تک آپ مشاورت کرتے رہے، اس لیے یہ مشکوک ہے ایف آئی آر آپ کی، اس لیے اس ملزمان کو ہم بری کرتے ہیں۔ عدالت نے عینی شاہدین کے بیانات کو بدنیتی پر مبنی قرار دیا اور فیصلے میں لکھا کہ عینی شاہدین ٹرائل کے دوران نئی تفصیلات اور نام سامنے لائے جو ان کے پولیس کے اصل بیانات یا ایف آئی آر میں درج نہیں تھے۔ ایف آئی آر میں وہ کہتے ہیں جو بیانات درج کیے گئے تھے وہ اس کے علاوہ بیانات لے کر جو ہے عینی شاہدین آ گئے ہیں، تو اس لیے وہ میچ نہیں کر رہے، تو 8 ملزمان بری۔ پھر ایک بڑی مضحکہ خیز بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ جج نے اسے ناقابل فہم قرار دیا کہ عینی شاہدین واقعے کے وقت مکمل طور پر محفوظ رہے، حالانکہ ان کا دعویٰ تھا کہ وہ خودکار ہتھیاروں سے لیس 5 افراد کی جانب سے اندھادھند فائرنگ کے دوران محض چند فٹ کے فاصلے پر موجود تھے۔ یعنی عینی شاہدین نے کہا ہے کہ ہم تھوڑے فاصلے پر کھڑے ہوئے تھے، ہمارے سامنے انہوں نے اندھادھند فائرنگ کی اور یہ مر گئے۔ تو جج صاحب کہتے ہیں کہ یہ ناقابل فہم ہے کہ تم کیسے بچ گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ ناقابل فہم ہے کہ جب گولیاں چل رہی تھیں تو تم کیسے بچ گئے، تو چونکہ تم بچ گئے ہو اس کا مطلب ہے تم وہاں تھے ہی نہیں، تو یہ جھوٹ بول رہے ہو۔ یہ جج صاحب کیا منطق پیش کر رہے ہیں؟ پاکستانی عدالت کے جج ہیں، منطق کیا پیش کر رہے ہیں کہ بھائی اگر اتنی اندھادھند فائرنگ ہوئی تھی تو پھر تم بچ کیسے گئے؟ اس کا مطلب ہے تم جھوٹے ہو، تم تو وہاں ہو گئے ہی نہیں، اگر ہوتے تو مر گئے ہوتے، تو تم وہاں نہیں تھے، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ یہ آرگومنٹ لکھا ہے، یعنی یہ اپنے ججمنٹ میں لکھا ہے جج صاحب نے، سوچیں آپ ذرا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نوٹ کیا، یعنی جج نے نوٹ کیا کہ اگر قاتلوں کا ارادہ پورے خاندان کو ختم کرنا تھا تو وہ اہم گواہوں کو اپنے خلاف گواہی دینے کے لیے زندہ نہ چھوڑتے۔ یعنی اگر وہ سب کو قاتل جو تھے قتل کرنا چاہتے تھے تو تمہیں زندہ کیوں چھوڑ دیتے وہ؟ تو بھئی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ 3 قتل نہیں ہوئے، کوئی قاتل نہیں ہے، گولیاں لگی نہیں ہیں، کیا اندھی گولیوں سے مرے ہیں؟ کیا کہنا چاہتے ہیں جج صاحب؟ میری سمجھ سے باہر ہے۔ انہوں نے لکھا ہے، یعنی یہ تاریخی ججمنٹ آپ کے سامنے میں پڑھ رہا ہوں، عدالت نے غیر جانبدار شواہد کی کمی کی نشاندہی کی ہے اور کہا ہے کہ استغاثہ غیر جانبدار گواہوں جیسے کہ قریبی دکانداروں کے بیانات لینے میں ناکام رہا اور ان پولیس گواہوں کو بھی چھوڑ دیا جو سب سے پہلے جائے وقوع پر پہنچے۔ انہوں نے نوٹ کیا کہ اگر قاتلوں کا ارادہ پورے خاندان کو ختم کرنے کا تھا، ہاں یہ میں نے آپ کو کہہ دیا۔ فیصلے میں کہا گیا کہ سردار احمد خان پیپلز پارٹی کے ایم پی ہیں اور یہ چانڈیو قبیلے کے سردار بھی ہیں، جن کے خلاف ان کی سرداری کو چیلنج کیا تھا 3 لوگوں نے اور ان کے مقابلے میں کونسل بنا لی تھی۔ سرداری نظام کے مقابلے میں کونسل بنا لی تھی 3 افراد نے، وہ ام رباب کے والد، چچا اور دادا تھے، اور ان کو اسی جرم میں قتل کر دیا گیا کہ ایک سردار کے مقابلے میں اپنی کونسل کیسے بنا سکتے ہیں۔ تو یہ سردار احمد خان کو سازش سے جوڑنے والا کوئی براہ راست یا ضمنی ثبوت موجود نہیں ہے۔ یہ جج صاحب لکھ رہے ہیں کہ بھائی یہ ان کے ساتھ سازش میں آپ کے جوڑنے کے لیے کوئی ثبوت ہی نہیں ہے۔ برہان خان جو کہ ایک اور ایم پی ہیں پیپلز پارٹی کے، ان کے بارے میں بھی جج نے نوٹ کیا کہ وہ واقعے کے وقت دوسرے ضلع ٹنڈو محمد خان میں موجود تھے۔ میں تو حیران ہوں، شکر ہے کہ جج صاحب نے ام رباب کو جھوٹا الزام لگانے پر سزا نہیں دے دی کہ ام رباب تم نے جھوٹا الزام ان معصوم لوگوں پہ لگایا، چلو تمہیں اندر کر دیتے ہیں۔ شکر ہے یہ نہیں ہو گیا۔ پھر ایک اور بڑی مزے کی، انہوں نے کہا کہ اسی طرح جو کال ڈیٹیلز ریکارڈز ہیں، یعنی جو ٹیلی فونک کال ہوئی ہیں، اس کا سیلولر کمپنیوں سے تصدیق نہیں کرائی گئی تھی اور اس میں آواز کی ریکارڈنگ بھی موجود نہیں ہے۔ یعنی اگر یہ برہان چانڈیو نے کسی کو ہدایات دی ہیں تو اس کے لیے ان کی ٹیلی فون کال کی ریکارڈنگ سیلولر کمپنیوں کے پاس ہونی چاہیے تھی، چونکہ وہ نہیں ہے تو اس لیے ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے کہ ان کا آپس میں کوئی کنیکشن ہے۔ اس کی وجہ سے وہ قانونی طور پر رابطے یا سازش کو ثابت کرنے کے لیے ناکافی ثبوت ہیں
اور 8 ملزمان کو بری کر دیا۔ یہ پاکستان کا عدالتی نظام ہے، اور اس عدالتی نظام سے کے ہوتے ہوئے ہم امیدیں وابستہ کی ہوں۔ ابھی پھر 28ویں ترمیم کا تذکرہ چل رہا ہے۔ کل بلاول صاحب گئے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملنے کے لیے، آپ پتہ نہیں کیا بنا رہے ہیں، کون کس کو منا رہا ہے، ابھی تو اس کی ڈیٹیل سامنے آئیں گی تو پتہ چلے گا۔ لیکن اب 28ویں ترمیم بھی شروع ہو گئی ہے، اور اس 28ویں ترمیم میں جو ہے وہ نہ جانے کیا باقی رہ گیا تھا کہ جو کرنا ہے۔ کچھ میں آپ کے لیے پریشان کن خبریں بھی، ذرا یہ بھی خیر پریشان کن ہی تھیں، لیکن معاشی حوالے سے اور کچھ آنے والے دنوں کے چیلنجز کے حوالے سے کچھ چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ ایک تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا فیصل آباد سے، فیصل آباد کی جو انڈسٹری ہے وہ تباہ حال ہے، اور سوتر منڈی کا برا حال ہے۔ دھاگا دستیاب نہیں ہے منڈی کے اندر، مارکیٹ میں، اور اس دھاگے کے نہ ہونے کی وجہ سے پوری انڈسٹری بیٹھ رہی ہے۔ جو یارن ہوتا ہے، سوت جسے کہتے ہیں اب دھاگا، وہ چائنا سے امپورٹ ہوتا ہے 80% کے قریب، اور اب اس وقت چائنا سے یہ امپورٹ بند ہو چکی ہے۔ اب ہم سارا ڈیپینڈ کر رہے ہیں چائنا کے اوپر، چائنا کی 80% امپورٹ بند ہوگی۔ مقامی سطح پر بھی یارن تیار کیا جاتا ہے، لیکن وہ کم ہوتا ہے۔ ایک تو قلت پیدا ہو گئی، دوسرا اس کی قیمت بہت زیادہ بڑھ گئی۔ اب تھوڑا رہ گیا نا، امپورٹ ہو نہیں رہا، تو جو مقامی سطح پر تیار ہو رہا ہے اس کی قیمت میں اضافہ ہو گیا، تو یارن کا بحران پیدا ہو گیا۔ اسپننگ ملیں جو ہیں وہ پہلے ہی بحران کا شکار تھیں، جو دھاگا تیار کرتی ہیں۔ 35-40 بڑی ملیں اس وقت بند پڑی ہیں، جو دھاگا تیار کرنے والی ملیں ہیں 35-40 فیصل آباد میں وہ بند پڑی ہیں۔ اور پھر ایک اور شعبہ ہوتا ہے ڈائز اینڈ کیمیکلز کا۔ یہ جو کیمیکل ہیں یہ براستہ دبئی آتے ہیں، تو وہ ایک خطے میں حالات اس قسم کے چل رہے ہیں، تو اس کی بھی شپنگ نہیں ہو رہی، تو ڈائز اینڈ کیمیکل جو ہیں وہ بھی بند ہو گئے۔ تو تقریباً 130 پروسیسنگ ملوں کے پاس اس وقت جو ہے وہ سٹاک ختم ہو گیا ہے، ان کے پاس یارن، دھاگا، سوت جو بھی آپ کہہ لیجئے وہ دستیاب نہیں ہے، اور 130 پروسیسنگ ملیں جو ہیں اس کے مزدوروں کے بے روزگار ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ تو یہ ہماری حکومت کی اس ساری صورتحال میں پلاننگ کیا ہے؟ یعنی آپ کی ایک انڈسٹری تباہ ہو گئی ہے، تباہ ہو رہی ہے، تباہ ہو گئی ہے۔ سوتر منڈی اس وقت بے روزگاروں کی اماجگاہ بن گئی ہے۔ وہاں پر جتنے مزدور کام کرتے ہیں، جو مزدور طبقہ کام کرتا ہے، ان بیچاروں کو روٹی کے لالے پڑ گئے ہیں۔ جو فیکٹریاں ہیں وہ بند ہو گئی ہیں، جو رہ گئی ہیں وہ بند ہونے کے دھانے پر آ گئی ہیں۔ تو فیصل آباد جو انڈسٹریل سٹی ہے وہ اس وقت تباہی کے دھانے پر ہے۔ اس کا اثر آپ کے ایکسپورٹس پہ بھی پڑے گا، اس کا اثر پاکستان کی مہنگائی کی شرح میں بھی پڑے گا، اس کا اثر جو ہے وہ غربت کی شرح میں بھی پڑے گا، بے روزگاری میں بھی اضافہ ہوگا۔ تو اس کے ملٹیپل جو ہے وہ اس کا ایک امپیکٹ آئے گا اس کے یعنی مختلف حوالوں سے۔ لیکن ہماری حکومت کو ایسا لگتا ہے کہ ان کے لیے کوئی کنسرن ہی نہیں ہے، اس پہ کوئی بات ہی نہیں کر رہا۔ دوسری طرف جو ہے وہ یہ تو چلیں ایک صورت ہے، دوسری طرف یعنی ایک طرف بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے، دوسری طرف خبر یہ ہے کہ پاکستان میں بجلی صارفین کے لیے خوفناک طوفان آنے کو ہے۔ بجلی صارفین کو اپریل کے بلوں میں 14.37 ارب روپے کا اضافی بوجھ برداشت کرنا پڑے گا۔ 14 ارب کا اضافی بوجھ بجلی صارفین کو۔ ابھی آپ نے دیکھا حکومت نے کہا جی ہم نے 25 ارب کا ریلیف دیا ہے، پھر 100 ارب کا ریلیف دیا ہے، 125 ارب یعنی 125 ارب کا ریلیف دیا ہے پیٹرول کی مد میں۔ ہم نے قیمتیں پاس آن نہیں کی، لیکن آپ پیٹرول کی مد میں قیمتیں پاس آن نہیں کر رہے تو دائیں بائیں سے کر لیں گے۔ اب 14 ارب روپے کا اضافی بوجھ صارفین کے اوپر ڈالنے کی تیاری کی جا رہی ہے کہ یہ 14 ارب روپے بجلی کے بلوں میں ادا کریں۔ نیشنل گریڈ کی پرچیزنگ ایجنسی نے اعتراف کیا کہ فروری کے دوران گھروں اور فیکٹریوں سے ایندھن کی اصل قیمت کے مقابلے میں تقریباً 25% کم چارج کیا گیا تھا۔ اب ریگولیٹر نیپرا اس فرق کو ختم کرنے کے لیے کارروائی کر رہا ہے، تو تیار ہو جائیں، 14 ارب روپے آپ نے مزید بھرنے ہیں۔ ایک خبر اور انہی مسائل سے جڑی ہوئی یہ ہے کہ پاکستان نے ایشیائی ترقیاتی بینک سے 56 ارب کا نیا قرضہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ پچھلے قرضے آپ ادا نہیں کر پا رہے، آپ جن کے قرضے دینے ان کو جا کے کہتے ہیں رول اوور کر دیں، 10 سال کے لیے رول اوور کر دیں، ہمیں تیل ادھار دے دیں، ترلے کر رہے ہیں، اور 56 ارب کا نیا قرضہ لے رہے ہیں۔ کس لیے؟ ترقی کے نام پہ۔ کہاں خرچ ہوگا؟ بظاہر جو بتایا جاتا ہے وہ یہ کہ یہ رقم جو ہے ٹیکس اور کسٹمز نظام میں شفافیت اور بہتری لانے کے لیے استعمال کی جائے گی۔ ٹیکس کا جو نظام ہے، ایف بی آر کا جو نظام ہے، اور کسٹم کا جو نظام ہے، اس میں بہتری لانے کے لیے یہ رقم استعمال ہوگی 56 ارب روپے کی۔ سبحان اللہ۔ پوائنٹ آف سیل سسٹم اور ڈیجیٹل انوائسنگ کو فروغ دینے کے لیے یہ رقم خرچ ہوگی۔ یہ 56 ارب روپے کہاں خرچ ہوگا؟ 20 کروڑ ڈالر کی مساوی رقم ریونیو نظام کو ڈیجیٹل بنانے پر یہ رقم خرچ ہوگی۔
ٹیکس وصولی میں اضافے کے لیے ریونیو سسٹم میں خامیاں دور کرنے کے لیے یہ رقم خرچ ہوگی۔ ڈیٹا انالیٹکس کے ذریعے کارکردگی بہتر بنانے اور تجارتی عمل کو آسان اور شفاف بنانے کے لیے بھی یہ رقم خرچ ہوگی۔ معیشت کو مضبوط بنانے کے ساتھ ساتھ ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کے لیے یہ رقم 56 ارب روپے خرچ ہوگی۔ FBR نظام کو جدید بنانے کا منصوبہ ہے، اس منصوبے کے لیے یہ رقم خرچ ہوگی۔ 56 ارب روپے کا قرضہ ایشیائی ترقیاتی بینک سے لیا جا رہا ہے اور اس سے ہم اپنا ٹیکس کلیکشن کا نظام بہتر کریں گے، اس سے ہم ڈیٹا انالیٹکس جو ہے اس کا نظام بہتر کریں گے اور ٹیکس وصولیوں کا نظام بہتر کریں گے، ریونیو کلیکشن کا نظام بہتر کریں گے۔ 56 ارب روپے کا قرضہ لگا کے ہم رقم اکٹھی کرنے کا نظام بہتر کریں گے۔ تو یہ 56 ارب روپے ادا کس نے کرنا ہے؟ جناب میں نے دینا ہے، آپ نے دینا ہے، اور کس نے دینا ہے؟ حکومت نے دینا ہے، جیب سے دینا ہے کسی نے۔ نواز شریف صاحب جتنے بھی امیر آدمی ہوں، وہ جو حذیفہ رحمان صاحب نے جو نقشہ کھینچ دیا ہے ان کی عمارت کا، تو اس کے بعد تو میرا خیال ہے کہ 56 ارب روپے جو ہیں وہ نواز شریف صاحب سے اس ملک کو چاہیے کہ ادھار لے لیں، جیسے نواب بہاولپور سے لیے تھے نا ریاست پاکستان نے، کہ تنخواہیں ادا کرنے کے لیے آپ جو ہے وہ نواب بہاولپور سے کہا تھا کہ آپ پاکستانی ملازمین کی تنخواہیں ادا کر دیں۔ اب ریاست پاکستان کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو ابھی بھی چاہیے ریاست پاکستان کو کہ نواز شریف صاحب سے قرضہ لے لے، ایشیائی ترقیاتی بینک سے لینے کی کیا ضرورت ہے؟ جو نقشہ ہمارے دوست جو ہے وہ حذیفہ رحمان صاحب نے کھینچا ہے، اور اس کو سن کے میرا تو دل اشش کر اٹھا۔ انہوں نے کہا پہلی مرسڈیز نواز شریف کے خاندان نے خریدی تھی، پائلٹس کو انہوں نے $25,000 ٹپ دے دی ہے، نواز شریف صاحب نے $25,000۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے جب کوئی ریاستی مہمان آتے تھے تو کوئی جگہ نہیں مناسب ہوتی تھی تو نواز شریف کی جو پراپرٹی تھی وہاں پہ ان کو ٹھہرایا جاتا تھا۔ تو کام چک دیتا ہے حذیفہ صاحب، کمال کر دیتا ہے، تسی کام چک دیتا ہے۔ اب دیکھیں نا، آپ کام جتنا اٹھائیں گے اتنا ہی، ظاہر ہے ہمارے نظام میں تو ترقی تو پھر ایسے ہی ہوتی ہے نا۔ مگر یہ بات آپ کو میں یاد دلاتا چلوں کہ نواز شریف صاحب اتنے امیر آدمی ہیں کہ وہ پائلٹس کو $25,000 ٹپ دے سکتے ہیں، لیکن اپنی والدہ کے مساج کے لیے جو خاتون نیوا چندن رکھی گئی تھی اس کی تنخواہ بہرحال پنجاب بورڈ سے ہی آتی تھی۔ یہ میں نے کہا یاد دلاتا چلوں آپ کو۔ اس کے علاوہ شہباز شریف صاحب کہتے تھے کہ مجھے فخر ہے کہ میں ایک غریب کسان گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، میرے والد غریب کسان گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ ان کی عمارت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ نواز شریف خاندان کا جب بھی کوئی فرد اقتدار میں آتا ہے تو سب سے پہلے اپنے تمام گھروں کو کیمپ آفیسز ڈکلیئر کرتے ہیں۔ رہیں گے بے شک ڈائیونڈ میں، لیکن ماڈل ٹاؤن والے کو بھی کیمپ آفس بنا دیں گے، جتنی آپ کی پراپرٹیز ہیں ان سب کو کیمپ آفس بنا دیں گے۔ کیمپ آفس کا مطلب ہے کہ پھر آپ اس کا خرچہ سرکار اٹھائے گی، کیونکہ وہ وزیر اعظم ہاؤس ہے، وہ چیف منسٹر ہاؤس ہے، تو وہ سارے پھر یہ کیمپ آفسز بن جاتے ہیں، وہاں پہ کا خرچہ پھر سرکار اٹھاتی ہے۔ اتنے امیر لوگ ہیں یہ۔ حذیفہ رحمان صاحب آپ نے ٹھیک کہا ہے، یہ بہت امیر ہے، اور یہ اتنے امیر ہیں کہ یہ 2.5 کروڑ روپے کی گھڑی بھی پہنتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا 2013 سے 18 کے درمیان جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنے تھے 2013 میں، تو پہلی تقریر میں شازیہ مری نے ایک تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس اسمبلی میں ایسے لوگ بھی بیٹھے ہیں جنہوں نے 2.5 کروڑ کی گھڑی پہن رکھی ہے۔ تو ان کا اشارہ کس کی طرف تھا؟ ان کا اشارہ نواز شریف صاحب کی طرف تھا، جنہوں نے 2.5 کروڑ کی گھڑی پہنی ہوئی تھی۔ وہ اتنی مہنگی گھڑی کیوں ہے؟ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شاید اس میں ایک چھوٹا سا ایک کنکر پتھر لگا ہوا ہے، اور وہ جو چاند سے ایک پتھر لائے گئے تھے ان میں سے پتھر کا ایک چھوٹا سا ذرہ جو ہے وہ اس گھڑی کے اندر لگایا گیا ہے، اس لیے یہ نایاب گھڑی ہے، 2.5 کروڑ کی ہے، نواز شریف صاحب نے کلائی پر باندھ رکھی ہے۔ ویسے بھی میں نے سنا ہے کہ نواز شریف صاحب کو گھڑیوں کا اور گاڑیوں کا بہت شوق ہے، اور دل ان کا بس گاڑی دیکھ کے مچل جاتا ہے، گھڑی اچھی دیکھ کے مچل جاتا ہے۔ تو امیر آدمی ہیں بالکل، لیکن کتنے امیر ہیں اس کا آپ ذکر جو ہے وہ کر دیا ہمارے دوست حذیفہ رحمان صاحب نے۔ بہرحال 56 ارب روپے کا نیا قرضہ آ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ خبر بھی دیتا چلوں کہ ملک میں مارچ میں مہنگائی 19 ماہ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے۔ ادارہ شماریات نے مہنگائی سے متعلق ماہانہ رپورٹ جاری کر دی ہے۔ مارچ 2026 میں مہنگائی بڑھنے کی سالانہ شرح 7.3% ہو گئی، جو کہ اگست 2024 کے بعد کی سب سے بلند شرح ہے۔ یعنی 2024 میں اگست میں جو جتنی مہنگائی تھی اب اس سے بڑھ گئی ہے یہ۔ تو مہنگائی، قرضے، سوتر منڈی کے حالات، بجلی کے مہنگا ہونا، یہ ساری باتوں کو آپ ذہن میں رکھیے، اور نواز شریف کی عمارت کے قصے سنائیے اور گن گائیے کہ نواز شریف بہت امیر آدمی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔